السلام علیکم، نشریات میں دوبارہ خوش آمدید۔ سامعین محترم، آپ سن رہے ہیں رفا FM 102.2 رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی سے براہ راست اپنے میزبان عرفان بھٹی کے ساتھ۔ پروگرام ہے علاج حفاظت کے ساتھ، اور حسب معمول ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں پروفیسر ڈاکٹر متی الرحمان، ڈائریکٹر ہیں ہیلتھ کیئر کوالٹی امپروومنٹ اینڈ پیشنٹ سیفٹی رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سامعین محترم، میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ پروگرام اس وقت رفا FM 102.2 کے علاوہ جو ہمارا فیس بک پیج ہے اس پہ بھی براہ راست نشر ہو رہا ہے، اور اگر آپ کے پاس انٹرنیٹ کی سہولت موجود ہے تو آپ اس پروگرام کو فیس بک پہ بھی دیکھ سکتے ہیں، رفا FM 102.2 کے پیج پہ۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو آپ کو میں خوش آمدید، اور آج کا جو دن ہے خاص طور پہ میں ذکر کرتا چلوں کہ آج کا جو دن ہے یعنی 17 سپٹمبر، یہ دنیا بھر میں ورلڈ پیشنٹ سیفٹی ڈے کے طور پہ بھی آبزرو ہو رہا ہے۔ تو آج لکیلی کہ آج ہمارا پروگرام کا ڈے بھی تھا، اور ہمارا جو ہے ایک امپورٹنٹ ایونٹ بھی اسی دن پہ گزر رہا ہے۔ تو آج کی جو گفتگو ہے اس پہ تو پہلے تو بیسکلی پیشنٹ سیفٹی کے متعلق گفتگو ہوگی، اور پھر یہ جو ورلڈ پیشنٹ سیفٹی ڈے ہے اس کے متعلق بھی ہم آپ سے معلومات لیں گے۔ تو ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو میرا سوال وہی ہوگا کہ بیسیکلی پیشنٹ سیفٹی سے کیا مراد ہے؟ بہت شکریہ، یہ بہت اہم سوال ہے، لیکن اس سوال سے پہلے میرے خیال میں حل جزاء الاحسان الی الاحسان ایک اچھی چیز ہے، اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ میرے خیال میں FM 102.2 وہ واحد میڈیا ہاؤس ہے جس نے میکسیمم نمبر آف پروگرامز پیشنٹ سیفٹی پہ کیے، گو کہ میں دوسرے چینلز پہ بھی جاتا ہوں ٹیلی ویژن پہ اور اس پہ بھی، لیکن جس تواتر سے، جس دل جمعی سے ہر جمعہ کو پیشنٹ سیفٹی کے حوالے سے علاج حفاظت کے ساتھ جو پروگرام ہے، آج ماشاءاللہ 4 سال ہو گئے اس پروگرام کو، ماشاءاللہ، اور اللہ کا شکر ہے کہ یہ ہو رہا ہے، اور اس سے بہت اچھی اویئرنیس کریٹ ہوئی ہے، اور اس کا کریڈٹ سرٹنلی FM 102.2 کو تو ہے، لیکن جو اس کا اصل کریڈٹ ہے وہ ہمارے وزیری چانسلر حسن محمد خان صاحب کو ہے، ہمارے وائس چانسلر ڈاکٹر انیس کو ہے، ہمارے جو ڈین ہیں جنرل اظہر رشید ان کو ہے، ہمارے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں اسد اللہ خان صاحب، جن لوگوں نے مجھے خاص ہدایت کی ہے کہ اس بیڑے کو جو رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی نے اٹھایا ہے ایک قومی فریضہ کے طور پر، کہ پاکستان میں پیشنٹ سیفٹی کے لیے اویئرنیس کریٹ کیا جائے، اس پہ کام کیا جائے۔ اس کے لیے باقاعدہ پاکستان میں پہلی بار رفا انٹرنیشنل پیشنٹ سیفٹی کے ایک ہم نے ہیلتھ کیئر امپروومنٹ سیفٹی پہ ایک آرگنائزیشن ہم نے لانچ کیا، جو کہ پہلا انسٹیٹیوٹ ہے پاکستان کا۔ اگین پاکستان میں پہلی بار پیشنٹ سیفٹی کریکولم میڈیکل، ڈینٹل، فزیکل میڈیسن اور ریہیبلیٹیشن سائنسز اینڈ فارمیسی کے تمام اسٹوڈنٹس کے لیے ایز اے مینڈیٹری، جو کہ اگین نہ صرف پاکستان بلکہ پوری ریجن میں پہلی مثال ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے ہیلتھ کیئر پروفیشنلز ڈیولپ کرنے کے لیے جو کوالٹی ایکسپرٹس ہوں، کیونکہ دیکھیے ایک جو زیادہ تر کوالٹی پروفیشنلز ہیں وہ پروڈکشن سیکٹر کے، ہیلتھ کیئر کوالٹی ایکسپرٹس یا کوالیفائڈ لوگ بہت تھوڑے ہیں، اور اسی وجہ سے شاید اسپتالوں میں پیشنٹ سیفٹی کوالٹی پہ زیادہ کام نہیں ہو پا رہا ہے۔ تو ہم نے ماشاءاللہ ڈپلوما بھی لانچ کیا، جو کہ جس کا ایک بیچ کوالیفائی کر چکا ہے، دوسرے بیچ فرسٹ سیمسٹر ختم ہو چکا ہے، اور ماشاءاللہ اب اس کو ماسٹرز کی طرف لے جا رہے ہیں۔ تو یہ ڈاکٹر صاحب، میں بھی بالکل ذکر کرنا چاہوں گا کہ یہ سب کچھ جو ہے یہ پاسبل نہ ہوتا اگر آپ کا تعاون ہمیں اس میں حاصل نہ ہوتا، اور 4 سال کی کمٹمنٹ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ الحمدللہ پھر جو پوزیشن آپ ہولڈ کرتے ہیں ماشاءاللہ سے آپ کی اپنی بہت زیادہ مصروف ایک طریقہ کار ہے، آپ کے جو جاب کی جو بھی ضروریات ہیں اس میں آپ کو، لیکن آپ نے بھی ٹائم جو ہے نکالا، اور یقیناً آپ کو بھی جو اتنا ہی کریڈٹ جاتا ہے اس سارے سلسلے میں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب جی، اب اصل میں یہ ہم ایک جہاد کے طور پہ کر رہے ہیں، کیونکہ ایک بات حقیقت ہے کہ اسپتالوں میں مریض اس طرح محفوظ نہیں ہے۔ بالکل، اور آپ کے اب شاید آپ کے سوال کا جواب دینا میرے لیے بڑا آسان ہے۔ پیشنٹ سیفٹی از نتھنگ بٹ سمپلی ڈیورنگ ہیلتھ کیئر کے درمیان جو مریض کو تکلیف ہو سکتی ہے، جو جسمانی ذہنی تکلیف و خدا نخواستہ موت بھی ہو سکتی ہے، وہ پیشنٹ سیفٹی ایشوز ہیں۔ پیشنٹ سیفٹی کی سمپل ڈیفینیشن ہے ڈو نو ہارم۔ آپ پیشنٹ دیکھیے، مریض آپ کے پاس علاج کے لیے آتا ہے، اپنی تکلیف دور کرنے کے لیے آتا ہے۔ ہم نے بہت اچھی سرجری کر لی، بہت اچھا علاج کیا اس کا،
لیکن ہم نے چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال نہیں کیا. پیشنٹ سیفٹی کے جو ایشوز ہیں, ہم نے انفیکشن کا خیال نہیں کیا, ہم نے دوائیاں جو ان کو دیں ہم نے اس کے پراپر ڈیوریشن نہیں بتائی, ہم نے ان کو یہ نہیں بتایا کہ کیا پرہیز کرنا ہے, کیا چیز کرنی ہے علاج کے دوران. یہ تمام چیزیں لگتی چھوٹی ہیں لیکن اس کے اثرات بڑے دور رس ہوتے ہیں. مثال کے طور پر ایک شخص ہے سرجری مسٹ بی کلین, اس میں انفیکشن ہونے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اگر وونڈ جہاں پہ سرجری ہو رہی ہے اس کو کلین کر لیا جائے, اس کو پراپر طریقے سے سرجری کیا جائے, انسٹرومنٹس پراپرلی اسٹرائلائزڈ ہوں, ڈاکٹرز نرسز جو کام کر رہی ہیں وہ اپنے آپ کو پراپرلی کلین رکھے. دیر از نو کوشچن. اب آپ اس کو بڑا آسان ہے سمجھنا پیشنٹ سیفٹی کو اسی مثال سے. جی آئیڈیلی دیر شوڈ بی نو سرجیکل سائٹ انفیکشن, لیکن ہمارے یہاں یہ بہت کامن ہے. اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ دوبارہ شاید سرجری کرنی پڑتی ہے, مریض کو جسمانی, مالی, ذہنی تکلیف ہوتی ہے. اس سب کے ذمہ دار وہ اسپتال ہے. اچھا میں آپ کو ایک اور اہم بات بتاؤں. آج سے 20-25 میں بھی تھوڑے دنوں پہلے امریکہ گیا تھا اور وہاں ایک ہے IHI, ایک بہت بڑی انسٹیٹیوٹ ہے دنیا میں جس کا کریکولم ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہے ہیں اور وہ ڈائریکٹ امریکن انسٹیٹیوٹ سے پڑھتے ہیں آن لائن. تو وہ وہاں ایک کانفرنس ہم نے اٹینڈ کیا, تو وہاں یہ بڑی امپورٹنٹ بات جو سمجھ آئی مجھے جب میں نے یہ ان سے کہا کہ دیکھیں آپ یہ سب جو باتیں کر رہے ہیں کہ آپ یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں, ہمارے لیے تو بہت مشکل ہے. تو جو IHI کا CEO تھا اس کا جواب بڑا مختصر اور بہت ہی اہم تھا. انہوں نے کہا آج سے 25 سال پہلے ہماری بھی حالت ایگزیکٹلی ایسی تھی. 1990 میں ایک کتاب آئی جس میں انہوں نے یہ ایگزامپل دیا تھا کہ اس وقت پیشنٹ سیفٹی کے امریکہ میں صورتحال یہ ہے کہ جتنے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے, اموات ہوتی ہیں, ایسے ہی ہے جیسے 2 جمبو جیٹ ایک دن گر جائے اور تمام لوگ مر جائیں. اب آہستہ آہستہ وہ چیز بہتر ہوئی, لیکن ابھی امریکہ میں 3rd لیڈنگ کاز آف ڈیتھ از پریونٹیبل پیشنٹ سیفٹی ایشوز. 3rd, آپ امیجن کریں کینسر اور ہارٹ ڈیزیز کے بعد 3رے نمبر پہ. تو اس کنٹری جہاں پیشنٹ سیفٹی کے ایکسپرٹس بہت زیادہ موجود ہیں, بے انتہا خرچ ہوتا ہے, تو ہمارے ملک میں تو ڈیٹا ہے ہی نہیں ہے. تو یو کین امیجن کہ ہم کتنے سیریس ایشو میں. اسی لیے رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی نے اس کو بہت سیریسلی لیا. چانسلر صاحب نے ہم لوگوں کو اس پہ نامینیٹ کیا, ہمیں اس کی ہدایت دی کہ اس پہ کام کیا جائے اور اخراجات کی پرواہ نہ کی جائے. اور الحمدللہ ہم نے جو بھی پیشنٹ سیفٹی کے جو بھی اسٹریٹجیز ہم لیے ہیں سب انٹرنیشنل ہیں. وہ ظاہر ہے وہ سستے تو نہیں ہوتے, لیکن یہ ایک کمٹمنٹ ہے اس یونیورسٹی کا, اس یونیورسٹی کے چانسلرز کا, ہائی ٹاپ مینجمنٹ کا, ٹرسٹ کا, IMCT ٹرسٹ کا, کہ ہم اس پہ کام کریں. صحیح ہے. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ اگر ہم ایک خاص میں چائلڈ برتھ کے حوالے سے دیکھیں اور جو میٹرنل جو ایشوز ہیں اس میں پیشنٹ سیفٹی کا کیا کردار ہے؟ بہت اہم کردار ہے. دیکھیے چائلڈ برتھ از اے نیچرل فینومینن. ہم بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ کیا نخرے ہیں, وہ تو دیکھو نا کھیت میں بچے پہ کام کر رہی ہوتی ہے, بچے بہت ٹھیک ہے. از اے نیچرل فینومینن. بٹ اس کے درمیان دیکھیے اس میں پیشنٹ سیفٹی ایشوز کیا ہیں. بچے کی پریگننسی سٹارٹ ہونے سے ڈیلیور ہونے تک کیا اس کی پری نیٹال جو ضروری ٹیسٹنگ ہے, جو ضروری ایگزامینیشن ہے وہ صحیح طریقے سے کیے جا رہے ہیں. اس کے بعد کیا یہ انشور کیا جا رہا ہے کہ بچہ جو ہے اس کی ہیلتھ ٹھیک ہے, کیا انشور کیا جا رہا ہے کہ اس کی جو ڈیلیوری کے جو پروسیس ہے اس میں کوئی رکاوٹ تو نہیں آئی. پھر اس سب سے زیادہ اہم ایشو یہ ہے اور جو سب سے بڑا مسئلہ ہے ہمارے یہاں, میٹرنل مورٹیلٹی اور انفینٹ ڈیتھس از کوائٹ ہائی. وی آر ون آف دا کنٹریز دنیا کے جہاں ہائیسٹ ہے. ہم بہت زیادہ ہمارے یہاں ڈیتھ ہے. اس کی سادہ وجہ ہے جو چائلڈ برتھ کا جو پروسیس ہے نیچرل ہے, لیکن اگر جو دائیں انٹرینڈ جو ہوتا ہے اس نے اپنے ہاتھ پراپرلی صاف نہیں کیے, جس پروسیس سے انفیکشن وہ انفیکشن لائف تھریٹنگ. سمپل سے اگر اس نے ہاتھ صاف کر لیے ہیں, پراپر جو پانی استعمال ہو رہا ہے یا جو چیز کپڑا استعمال ہو رہا ہے, جو کچھ بھی اس وقت سے ظاہر ہے گاؤں میں تو آپ نہیں ایکسپیکٹ کر سکتے کہ سروائز چیزیں نیٹ اینڈ کلین صاف ستھری ہوں. ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہوتا. پھر جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی امبلائکل کارڈ ہم کاٹتے ہیں, ہم پرانی گندی کینچیوں سے, گندے چاقوؤں سے کاٹ دیتے ہیں. یہ ریئلٹی ہے. اس کے نتیجے میں بچہ اور ماں دونوں کو انفیکشن ہو سکتا ہے. تو یہ بڑی چھوٹی چھوٹی باتیں. پھر آ جائیے اب اسپتال کی طرف. اب اس خاتون نے
اپنا پری نیٹال چیک اپ نہیں کرایا, اینٹی نیٹال چیک اپ جس کو ہم کہتے ہیں بچے پیدا ہونے سے پہلے, اب اس کو کوئی کمپلیکیشن ہو جاتا ہے تو پہلے تو وہ دائی یا دوسرے لوگ اس کو اننیسیسری ڈیلے کرتے ہیں, اس کے نتیجے میں فیٹل ڈیتھ ہوتا ہے, اس کے نتیجے میں مدر کو بھی انفیکشن ہو سکتا ہے, کمپلیکیشن ہو سکتی ہے, رپچر آف یوٹرس ہو سکتا ہے, بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. چلیے وہ اسپتال آ گئی. اب اسپتال میں پیشنٹ سیفٹی کے کیا انتظامات ہیں؟ کیا وہ ڈاکٹر جو وہاں کام کر رہی ہے, آپ اخباروں میں پڑھتے ہوں گے کہ جناب علی وہ گئی اور وہاں جو ہے موت ہو گئی اس لیے کہ وہاں جو ہے بجائے ڈاکٹر کے کسی اور نے اس کو کر لیا. ہر ڈاکٹر گائنیکولوجی کا ٹرینڈ تو نہیں ہوتا. بالکل. یس, ہم ایم بی بی ایس جو ہوتے ہیں بیچلر آف میڈیسن اینڈ سرجری میں گائنی کے بھی بیچلر ہوتے ہیں, ہماری ٹریننگ ہوتی ہے, لیکن اس اتنی ٹریننگ کہ ہم انڈیپینڈنٹ اس کو ہینڈل کر سکیں اسی وقت ہوتی ہے جب ہم اس میں داخل ہوں گائنی وارڈ میں اور وہاں میں ایک ٹریننگ کریں. اچھا, ہوتا کیا ہے کہ سب سے اہم بات پیشنٹ سیفٹی کے لیے جو ضروری نمبر 1 کہ جو لوگ اس کو ہینڈل کر رہے ہیں کیا وہ فلی ٹرینڈ ہیں, اس کو ہم کریڈینشیلنگ پریویلیجنگ کا پروسیس کہتے ہیں. اس کے بعد کیا ان کو انسٹرومنٹس جو پرووائڈ کیے گئے ہیں کیا وہ ٹھیک ہیں, کیا وہ پراپرلی اسٹرلائزڈ ہیں, کیا وہ جو جہاں ڈیلیوری روم ہے کیا وہ کلین ہے, کیا وہ چیزیں جو پرووائڈ انسٹرومنٹس وہاں پڑے ہوئے ہیں, جو چیزیں ٹیبل ایون ٹیبل کیا وہ صاف ہے. یہ تمام چیزیں کیا ہم نے ہاتھ دھونے کے ڈاکٹرز کے نرسز کے لیے انتظام کیا ہے, کیا وہ بیڈ جو جس پہ ڈیلیوری ہونی ہے کیا وہ پروٹیکٹڈ ہے. خدا نخواستہ ماں بڑی تکلیف میں ہوتی ہے, تکلیف میں ہوتی ہے تو گر جائے, وہ مسئلہ ہو سکتا ہے. تو یہ تمام چیزیں مختصراً, اور تو بہت سارے ایشوز لیکن بیسک میں اس حوالے سے لے کے چل رہا ہوں. اچھا, میں آپ کو کچھ ڈیٹا بتاؤں جو بڑا انٹرسٹنگ ہے. 810 women die every day from preventable child birth and related and pregnancy related issues. اچھا, یہ بھی بہت بڑی فگر ہے. یعنی ہر دوسرے ایک خاتون دنیا میں مرتی ہے. اچھا, اس کے بعد 6,700 نیو بورن ڈائی ایوری ڈے. 6,700 نیو بورن. Now this is very important. 2 million babies still birth ہوتی, اس کا مطلب they die per year. And most of these are because of labor complications. Proper ہم اس کو مینیج نہیں کر پا رہے ہیں, ریٹین ہو رہا ہے فیٹس اور ہینڈلنگ ہو رہی ہے وہ غلط طریقے سے ہو رہی ہے. تو یہ تمام چیزیں یہ اسی جو ہے پیشنٹ سیفٹی ڈے میں یہ ان کا تھیم ہے. صحیح ہے. ڈاکٹر صاحب, سامعین محترم میں بتاتا چلوں کہ یہ پروگرام اس وقت جو آپ سماعت فرما رہے ہیں رفا ایف ایم 102.2 پہ, یہ ہمارے فیس بک پیج پہ بھی براہ راست دیکھا جا سکتا ہے, اور جن خواتین و حضرات کے پاس انٹرنیٹ کی سہولت موجود ہے وہ اس پروگرام کو براہ راست دیکھ سکتے ہیں. ڈاکٹر, ٹوڈے the 17th September is observed as the World Patient Safety Day. Globally, it's because of the WHO's instructions. Ji. So, please tell us what is the importance and significance of this day, and also what is the theme this year? Okay, in 2019, before it was not established, Patient Safety Day was not established formally. In 2019, WHO started Patient Safety Day to celebrate it all over the world on the same day. And the reason is why we celebrate, very good question, because we want to engage global stakeholders. Ab stakeholder, who are the stakeholders? Governments, community, healthcare workers, and everybody. Because patient safety is everybody's issue. This we have to understand. The main problem with patient safety is that people think patient safety is only patient's issue. No, it starts with healthcare worker. And a harm to a patient ultimately is harm to the family, and ultimately the community, and ultimately the country. And in our Quran, it is said, one man's death is equal to death of the whole world. And if you save one person, you save the whole world. So much significance Islam gives to safety of the people. And death occurs when any death, any morbidity, any complication, any problem,
It may be mental, psychological, physical, because WHO says health is not only body, is the mental, physical, psychological and social well-being. So it harms. So that is why it has been decided by WHO to give patient safety priority, because it kills millions of people in the world, even in the developed world. What to talk about our part of the world where we don't have much awareness about patient safety. So it is very important to celebrate Patient Safety Day to create awareness among the stakeholders, starting from the government till the government. So that is, now the second part of this question, which is again very important, is what are the objectives? First objective is raise global awareness, as I just discussed. This time, as the theme of this time WHO Patient Safety is safe maternal and right? Because this is a quite natural process, and having complication in this process is something very serious, and 99% of it is preventable. So if people are dying because of preventable cause, that's a very bad thing for this educated and this advanced world. So declared this time the theme, and the main thing is to make the stakeholder understand and involve to act for safe and respectful childbirth. Now the word is safe and respectful. I mean, a mother is bringing a person, a new life in the world. She has to get all the respect. She has to get all the support to make this natural process easy, to make this natural process uneventful, to make this natural process without any complication, which is very much possible by developing, by creating awareness that this is a very important thing to do. Number one, because if the child is born and because of any complication he has something wrong, for example, if the childbirth is delayed because of any reason, there may be lack of oxygen, and the lack of oxygen may lead to brain issues, and the child may have problems for the whole life. If we are applying forceps and during delivery and the person is not trained, the person can harm the eye, brain, skull, and even sometimes they can cause fractures of the hand and feet. So these things are very much avoidable. So this is important. So we have to understand that this labor process is certainly a natural process, and it can go without complication, but it needs support, and respectful delivery should be ensured. Dr. Sahab, what are the complications that cause to the casualties during this period, childbirth? As I told you, period. It starts from as soon as the pregnancy is started. We must start to take care of mother, nutrition of the mother. If the mother is not getting enough nutrition, she may have anemia, and anemia may lead to a lot of complications for the mother and the fetus. If the mother is under psychological and social stress, which is very common in our country, that it will be a son or a daughter, that is a big stress, and mother is in severe stress. So that stress, if taken away by our society, that is from Allah. Allah says in Quran, I can give son, I can give daughter, I can give nothing. So this is from Allah. So how can we expect some mother to give son only, or even? So that's something not in her hand. So we should not put her under stress. Her nutrition is very important, her rest is very important to have a safe, healthy child and mother. Now when the process of labor starts, there should be a good trained, I cannot say that every delivery should be in hospital, but at least even in home there should be a trained person who takes care of the delivery. Alhamdulillah, in our country we have done this. LHSVs have been trained, and they are doing it a tremendously good job. So they should be properly trained, and refresher training should be given. They should be provided proper instruments which is required, and there should be an arrangement in every village, in everywhere,
that if any complication occurs which is not possible to be dealt by the LHV or the midwife, then there should be an immediate transfer to the hospital, and hospital should be properly manned by the staff who are properly trained, and by proper instruments and place and everything, medicines, so that if the lady needs a surgery, the surgeon should be present, and the surgeon should be trained to do that job. So that is important. And as I was just telling, that we are celebrating patient safety, reason is, as I told you, involve everybody, all stakeholders, and make strategies, because if we join hands, then you cannot make a formula which is applicable to all over the world. It has to be innovative ideas. For a village, there are certain realities which has to be incorporated. There are cultural thinking that has to be incorporated in the, because if you do something which is against the culture and religious beliefs, it will never work. So you have to make innovative ideas incorporating religious, cultural, social beliefs, to make sure that these ideas are used to make the maternal and child health safe. Second thing, which is why we are, the WHO celebrating Patient Safety Day, because they want to involve all stakeholders to make urgent and sustainable actions. We have to do urgently, because if so 810 children, infants are dying every day, and we are not doing anything, it's not acceptable. Neither in any global figure. It is global figure. I am talking about WHO figures. So these are the most important thing, as I said you, and the most important thing during this World Patient Safety is advocacy. Advocacy. What are the best practices we can do at the point of care? What is point of care? It may be at home delivery, the midwife. What is the point of care? In the hospital, in the small hospital, or what you call primary health care center, where simple complications can be dealt with. It can be tertiary care center, where when there is a serious complication which has to be dealt by a lot of things. So these are the main things why Patient Safety Day is being celebrated, and every year WHO gives a new theme where we work. डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने फरमाया अभी कि इस साल का जो थीम है वो चाइल्ड बर्थ के हवाले से है, मैटरनल के एंड चाइल्ड बर्थ, जी, माँ और बच्चे की, उर्दू में सीधी सी बात है जी। तो इसमें डॉक्टर साहब हमारे यहाँ किस किस्म के प्रॉब्लम्स पाए जाते हैं, हमारे किस किस्म के सोशल और कल्चरल इश्यूज भी हैं जो डायरेक्ट अफेक्ट करते हैं एक माँ की और बच्चे की हेल्थ के ऊपर? देखिए, इसमें सबसे जो अहम इशू है, लेट मी स्टार्ट फ्रॉम वेरी बिगिनिंग, अर्ली चाइल्ड मैरिजेस। जी बिल्कुल, बहुत बड़ा इशू है। हम 13 साल की बच्चियों की शादी कर देते हैं, 14 साल की बच्चियों का। अब जाहिर सी बात है ना, वो जहनी तौर पे इतनी तैयार होती हैं, और जिस्मानी तौर पे भी मैं समझता हूँ कि शायद इतनी प्रॉपर्ली तैयार नहीं होती। इट्स ए बिग, कैरी अ चाइल्ड फॉर 9 months। फिर दूसरी एक कल्चरल बहुत बड़ा इशू ये है कि बोलियां बेटों के लिए, शोरवे जो है वो बेटियों के लिए। तो हम अपनी बच्चियों की से न्यूट्रिशन की कमी कर देते हैं। फिर जब उसकी बच्चे की शादी हो जाती है तो हर सास को ये होता है कि मुझे बेटे ही चाहिए। तो पहले दिन से, और दूसरी एक और हम बात, जिस दिन शादी हुई 9 महीने पूरे नहीं हुए कि हंगामा मच गया कि बच्चा ही नहीं हुआ अभी तक। let the lady, let the newlywed be prepared for this. It's not a simple thing. अल्लाह की मर्जी जरूर है, लेकिन हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं कि इसको प्लान तरीके से कर सकते हैं। फिर उसके बाद उसकी ग़िज़ा का ख्याल, जिस तरह वहां बेटियों को बोटियां नहीं मिलती थी, यहाँ भी बहू को बोटियां मिलती है, बेटे को मिलती है। इसकी न्यूट्रिशन, तो न्यूट्रिशन का इशू एक बहुत बड़ा इशू, पहला इशू। दूसरा, साइकोलॉजिकल प्रेशर बाय द सोशल कस्टम्स, वो एक बहुत बड़ा इशू है। उसके बाद जब प्रेगनेंसी हो गई तो अब एक बड़ा कॉमन जुमला आप सुनते होंगे, हमने भी 4 बच्चे 10 बच्चे पैदा किए, ये कौन सी नई काम कर रही। देयर आर नॉट, 2 persons आर नॉट अलाइक। एक बच्ची हो सकता है पहले से कमजोर हो
تو اس کا اور ایسے بھی جب وہ اس پروسیس سے گزرتی ہے تو اس کے اندر بہت ساری ہارمونل سائیکولوجیکل چینجز آتی ہیں. اس وقت اس بچی کو سپورٹ کی ضرورت ہے, تانوں و تشریحوں کی ضرورت نہیں ہے. بالکل. ہمارے یہاں تو الٹا ہوتا ہے. بہت خوش قسمت وہ لوگ ہیں, ایسا نہیں ہے کہ سارے لوگ ایسا کرتے ہیں. میں ایسی خوش فیملیوں کو بھی جانتا ہوں جو اپنے بہوؤں کو ہاتھ کا چھالا ہاتھ پہ رکھتے ہیں کہ نہیں میری بچی کو تکلیف نہ ہو. ٹھیک ہے, تو ایسا ماحول ضرور ہونا چاہیے کہ بچی کو ہم اس وقت سپورٹ دیں, کیونکہ جو اب اس کے بعد پریگننسی سے ڈلیوری تک کا جو عمل ہے, ایون اس کے چائلڈ کا کیئر کا عمل ہے, یہ بہت ہی سپورٹیو انوائرمنٹ ہونا چاہیے, جو نہیں ہے یہ. اس کے بعد جب وہ بچی ڈلیوری جب وہ اس کا ہوتا ہے تو یہ ہر ساس کا فرض ہے, ہر شوہر کا فرض ہے, بلکہ میں یہ تو کہوں گا ساس کا نہیں, شوہر کا فرض ہے کہ وہ اس کو فوراً کسی قریبی اسپتال میں جا کے اس کا چیک اپ کرائے, کیونکہ ہمیں نہیں پتا اس میں کیا کمپلیکیشنز ہیں. کبھی کبھی ان کے بلڈ کے ایشوز ہوتے ہیں, کبھی کبھی دیکھیے یہ بھی ہوتا ہے کہ اس ماں کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو بچے کی ڈلیوری کے یہ پروگرام اتنا ڈیٹیل کا نہیں لے, بٹ دیر آر سرٹن تھنگس جو کہ اس بچے کی ڈلیوری کے پہلے اس کو ٹھیک کرنا پڑتا ہے. آر ایچ انکمپلیٹیبلٹی اور بہت ساری ایشوز ہوتی ہیں, اس کا پتہ لگ جاتا ہے. اس کی ہر مہینے یا 2 مہینے کے بعد اس کی ریگولر چیک اپ ہونی چاہیے. اس میں بڑے سمپل ٹیسٹ ہوتے ہیں, بلڈ کا ٹیسٹ ہوتا ہے, خون ٹھیک ہے یا نہیں ہے, اور جو بروسیلا ٹیسٹ, بہت ساری چھوٹی موٹی ٹیسٹ ہوتی ہیں جو ہوتی رہتی ہیں, جو کہ کمپلیکیشن بعد میں ہونے سے بچاتی ہیں. یہ کرانا چاہیے. جب ڈلیوری کا وقت قریب آ جائے تو اب اس کو سب سے زیادہ توجہ کی ضرورت ہے, سب سے زیادہ اس کو ضرورت ہے کہ ہم اس کو سپورٹ دیں اور اس کا خیال رکھیں, اس کی غذا بہتر کریں, اس کو آرام کرنے دیں. ٹھیک ہے, اور پھر اس کی جس اسپتال میں یا گھر پہ بھی, مجھے اس میں کوئی اعتراض نہیں, گھر میں ڈلیوری ہو اس کی چیک ہوتا رہے, گھر پہ وہ کریں, لیکن گھر پہ بھی صاف ستھرے طریقے سے جو اس کی ڈلیوری کرا رہی ہے وہ ٹرینڈ مڈ وائف کم سے کم ہونی چاہیے, ٹرینڈ LHV کم سے کم ہونی چاہیے, اور اس کو خدا نہ خاصہ کوئی کمپلیکیشن ہو تو اس کو ہم لے جائیں. تو یہ ہوتا. ٹھیک ہے, بچہ پیدا ہونے کے بعد یقین کیجئے میں اپنے میڈیکل کیریئر میں ایک بار نہیں ہزاروں سن چکا ہوں, جب کمپلیکیشنز کا وقت آتا ہے کہتے ہیں بچے کو بچا لو ماں دی خیر ہے. یہ بڑا بہت ہی افسوسناک بات ہے. ہمیں دونوں کو بچانا ہے, بالکل دونوں اہم ہیں. ایک انسان کی ہلاکت سارے عالم انسانیت کی ہلاکت ہے. تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے کہ ہم کیئر کے درمیان اس کو دونوں کو بچانے کی کوشش کریں, اور یہی WHO کا اس بار تھیم ہے, سیف اینڈ ریسپیکٹیبل میٹرنل اینڈ چائلڈ کیئر. صحیح ہے. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ ہمارے ہاں یہ ایک ٹینڈنسی بھی دیکھنے میں آئی ہے کہ ایون خواتین بھی آپریشن یا سرجریز کو ترجیح دینا شروع ہو گئی ہوئی ہیں. اگر آپ مطلب اس میں دیکھیں تو اگر پیشنٹ سیفٹی کے حوالے سے دیکھا جائے تو کیا کمپلیکیشن سرجری کے نتیجے میں زیادہ ہو سکتی ہیں, زیادہ مسائل پیشنٹ سیفٹی کے حوالے سے جنم لے سکتے ہیں؟ آپ نے بڑا گہرا سوال پوچھا ہے. جی, یہ ون آف دا پیشنٹ سیفٹی انڈیکیٹرز ہے. کسی اسپتال میں سیزیرین سیکشن کتنا ہوتا ہے, یہ بدنصیبی سے دونوں طرف سے یہ مسئلہ ہے. مائیں کہتی ہیں میں اتنی تکلیف کیوں برداشت کروں. صحیح ہے. بڑے افسوس کی بات ہے, اس سے افسوس کی بات ہے کہ جو گائنیکولوجسٹ ہوتی ہیں کبھی کبھی اپنی سہولت کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ رات کے 3 بجے مجھے اٹھ کے آنا پڑے گا, جانے سے پہلے دیکھا جی کس کا ڈلیوری قریب ہے اور سیزرین کر دیا, مالی بھی منافع ہو گیا اور بچت بھی ہو گئی وہ آنے سے. لیکن یہ دونوں غیر مناسب ہیں. اس کی وجہ ہے, آپ نے جو سوال بالکل ٹھیک ہے, ایک نارمل ڈلیوری اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہے اس سے بہتر نظام دنیا میں کہیں بھی نہیں. صحیح. ایک نارمل ڈلیوری کے اپنے بہت سارے فائدے ہیں, ہارمونل چینجز آ رہے ہوتے ہیں اس وقت جو کہ ضروری ہوتے ہیں, اس سے ہم ڈپرائیو کرتے ہیں. دوسری بات, آپ کسی کو بلا وجہ ایک انسیشن لگاتے ہیں, انسیشن جب ختم وہ ہیل کرتا ہے تو وہ اسکار بنتا ہے. بالکل. اچھا, وہ اسکار ایک کمزور ایریا ہے, وہ نارمل مسل کی طرح نہیں ہو سکتا. بالکل. اس کے بعد کیا ہو, اچھا دوسری اس میں ایک اور بڑی عجیب سی بات ہے. چلیے ایک سیزر سیکشن اس وقت شاید فٹس کی لائف خطرے میں تھی یا مدر کی لائف خطرے میں تھی, ایک صحیح ڈیسیجن لیا گیا. ایک زبان زد عام ہے کہ ایک بار سیزرین ہمیشہ سیزرین, ایسا نہیں ہے, ایسا ہرگز نہیں ہے. اب ہوتا کیا ہے, پہلا سیزرین چلو تمہارا دوسرا بھی کر دیا, ایک وہیں پہ دوسرا اسکار لگا.
تو اس کے نتیجے میں بہت ہی کمزور ہو جاتا ہے وہ جگہ اور خدا نخواستہ کمپلیکیشن ہونے کا خدشہ ہوتا ہے. پھر یاد رکھیے گا کہ پیشنٹ سیفٹی کے سب سے زیادہ جو ایشوز آتے ہیں وہ سرجیکل پروسیس میں آتے ہیں. آپ کو کبھی کبھی بلڈ دینا پڑتا ہے, اس کے اپنے بلڈ ٹرانسفیوژنس کے اپنے پیشنٹ سیفٹی کے ایشوز ہیں. مس میچ بلڈ ہو گیا, بلڈ جہاں سے لیا گیا وہاں پراپر اس کی اسکریننگ نہیں ہوئی. میرے اپنے ایک رشتہ دار, میری بھابھی, اس بلڈ ٹرانسفیوژن میں کی وجہ سے ان کا ہیپاٹائٹس سی ہوا, اینڈ شی ڈائیڈ بیکاز آف ہیپاٹائٹس سی. اور یہ بہت کامن ہے. آپ دیکھیے بلڈ ڈونیشن ہیلدی لوگ اس ملک میں دیتے کہاں ہیں؟ آپ کبھی کسی بلڈ بینک کے سامنے کھڑے ہو جائیں تو وہاں زیادہ تر جو ہے نا نشے کرنے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے, جن کو خدا نخواستہ ہیپاٹائٹس سی بھی ہو سکتا ہے. اور جو بلڈ بینک جو اچھے ہوتے ہیں وہ تو اسکریننگ کر کے لیتے ہیں, لیکن کیا سارے بلڈ بینک ویسا کر رہے ہیں؟ ایسا نہیں ہے. تو اس کے نتیجے میں غلط بلڈ لگ سکتا ہے, رانگ بلڈ ٹرانسفیوژن ہو سکتا ہے, اس کے نتیجے میں سیریس کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں. بلڈ کے اندر جراثیم ہو سکتے ہیں جس کی کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں. تو یہ چیزوں سے بچانا. پھر جب آپ سرجری کرتے ہیں, سرجری کے اپنے کمپلیکیشنز ہیں. انیستھیسیا دیتے ہیں, اس کے اپنے کمپلیکیشنز ہیں. وونڈ جو لگتا ہے اگر پراپر نہیں ہے وہاں سرجیکل سائٹ انفیکشن ہو سکتا ہے. تو ہم کیوں بلا وجہ, دیکھیے میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں اپنے اسٹوڈنٹس کو, جو الحمدللہ میں نے کہا کہ ہم پاکستان کے نہیں اس ریجن کے واحد میڈیکل, ڈینٹل, فزیکل میڈیسن اور فارمیسی کے کالج ہیں جہاں پیشنٹ سیفٹی ایز اے مینڈیٹری کورس ہے. جو یہ پاس نہیں کرے گا اس کو ڈگری نہیں ملے گی. تو یہ وی آر پروڈیوسنگ سیف ڈاکٹرس. کیوں ہم کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ ہمارا جو ڈاکٹر یہاں سے پروڈیوس ہوگا, دیکھیے اگر آپ کسی کو سیفٹی پڑھائیں گے نہیں تو پھر اس سے پیشنٹ سیفٹی کیوں ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ تو الحمدللہ ہم پڑھا رہے ہیں. اب ہمارے ڈاکٹرس انشاءاللہ دوسروں سے کمپیریٹیولی سیف ہوں گے. تو یہ مسائل ہیں کہ ہمیں اپنے پورے سسٹم کو فرام ہوم ٹو ہاسپٹل ایڈمیشن اینڈ فرام ڈسچارج ٹو ہوم یہ بالکل سیف ہونا چاہیے, فول پروف, زیرو ٹالرنس فار پیشنٹ سیفٹی ایشوز. ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم, دیکھیے میں ہمیشہ اپنے اسٹوڈنٹس کو کہتا ہوں ڈرو, قرآن میں کہتا ہے ڈرو اس وقت سے جب تمہارے ہاتھ بولیں گے قیامت کے دن, تمہارے آنکھ بولیں گے, ہر چیز بولے. تو ڈرو اس وقت سے جب تم نے ایک مریض کو ہاتھ دھو ٹچ کیا, اس کو انفیکشن لگ گیا, اور اس کی جو علاج 2 دن کا ہونا تھا 20 دن کا ہو گیا, ایک سرجری ہونی تھی 2 ہو گئی, خدا نخواستہ کوئی اور کمپلیکیشن ہے, اس کے نتیجے اس کے جانی, مالی اور جو ذہنی تکلیف ہوئی, اس تمام کا حساب اللہ کے پاس دینا پڑے گا. ہمارے حصے کی نہیں کیا اس کو چلی جائے گی, ہم خالی رہ جائیں گے. بالکل. تو پیشنٹ سیفٹی نہ صرف دنیا بلکہ دین میں بھی سرخروئی کے لیے لازمی ہے. صحیح ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب تشریف لانے کا. سامعین محترم, پروگرام علاج حفاظت کے ساتھ آپ سماعت فرما رہے تھے رفا FM 102.2 پہ, اور یہ پروگرام ہمارے فیس بک پہ جو پیج ہے اس پہ بھی لائیو نشر ہوا. اگر آپ پروگرام کا کوئی حصہ مس کر گئے ہوں یا نہ سن پائے ہوں تو فیس بک پہ آرکائیو میں یہ پروگرام آپ کو مل جائے گا. اور یہ پروگرام آپ تک پہنچانے میں ہمیں معاونت حاصل رہی ہمارے براڈ کاسٹ انجینئر جناب واجد محمود کی, ان کا بھی بہت بہت شکریہ. اور آج خاص طور پہ جو ورلڈ پیشنٹ سیفٹی ڈے تھا اس حوالے سے ڈاکٹر صاحب سے گفتگو رہی, اور اس دن کی اہمیت کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب نے ہمیں تفصیلات بتائیں کہ کتنا امپورٹنس ہے اس کی کیا ضرورت تھی کہ اس دن کو سیلیبریٹ کیا جاتا یا آبزرو کیا جاتا دنیا بھر میں, اور کیا وہ مسائل ہیں جن کی نشاندہی کی جاتی ہے اس طرح کے ایونٹس منعقد کر کے. تو مجھے امید ہے کہ آپ کو بھی پروگرام پسند آیا ہوگا. عرفان بھٹی کو رفا FM 102.2 کے اسٹوڈیو سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.